جی سر. خود کو پہلو میں لے کر میں نے کعبے کا طواف کیا ہے. جی. منم کے پیش بتا نارا ہائے ہو زدائم، میں نے بتوں کے سامنے ہا وہو کا نعرہ بھی لگایا ہے. دلم ہنوز تقاضا ہے جستجو دارت، لیکن اب تک جستجو کا تقاضا رکھتا ہے دل میرا. قدم بجادہ باریک ترزم زدائم، بال سے بھی زیادہ باریک رستے پر میں نے پیر رکھا ہے. گل گفت کے ایشے نوبہارے خوشتر، یک صبح چمن روزگارے خوشتر. پھول نے کہا کہ نوبہار کا عیش اچھا ہے. جی سر. پھول بہاروں میں پیدا ہوتے ہیں. جی. گل گفت کے ایشے نوبہارے خوشتر، یک صبح چمن روزگارے خوشتر. پھول نے کہا کہ نوبہار کا عیش اچھا ہے اور چمن کی ایک صبح بہت سے زمانوں سے اچھی ہے. جی سر. چمن کی ایک صبح بہت سے زمانوں سے اچھی ہے. یعنی باہر کے بہت سے زمانے ہوں جو غیر چمن ہوں، جی. وہ چمن کی ایک صبح بہت سے زمانوں سے اچھی ہے. زاں پیش کے کسترا بدستار زنت، اس سے پہلے کہ کوئی تجھے دستار میں لگا لے. وہ پرانے زمانے کے لوگ وہ پھول کو باغ سے توڑ کر پگڑی میں رکھ لیا کرتے. جی جی. وہاں سے باغ میں سے پھول توڑا، پگڑی میں لگا لیا. یہ وہ پھول اور پگڑی کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار. زاں پیش کے کسترا بدستار زنت، مردن بکنارے شاخسارے خوشتر. اس سے پہلے کہ کوئی تجھے توڑ کر اپنی پگڑی میں لگا لے، وہ شاخسار، شاخ کے پہلو میں مر جانا اچھا ہے. شاخ کے پہلو میں مر جانا. پھول اپنے آپ سے ہی کر رہا ہے بیچارہ. ہاں سر. سخنگو تفلکو برناؤ پیرست، بات کرنے والا بچہ بھی ہے، بڈھا جوان بھی ہے اور بڈھا بھی ہے. سخنرس سال و ماہ نباشت، بات کرنے کے لیے سال اور مہینہ نہیں ہوتا ہے. وہ تو سبھی بول سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہتا ہے خود ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالو یار، کچھ تو اپنی عقل سے بھی کام لے لیا کرو. چشمرا بینائی افزایت سہ چیز، سبز و آب رواں اور روح خوش. آنکھوں کی بینائی کو تین چیزیں تیز کرتی ہیں. آنکھوں کی بینائی کو تین چیزیں تیز کرتی ہیں. سبزہ، سبزے کا دیکھنا، آب رواں چلتا ہوا پانی کا دیکھنا، اور روح خوش اور خوبصورت چہرے کا دیکھنا. اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. کال بدرا فربئی می آورت، بدن کو موٹا کرتا ہے. جامع قز جان بیگم بوئے خوش، ریشمین کپڑا اور بیگم جان اور اچھی خوشبو، یہ بدن کو موٹا کرتا ہے. اے برادر من تو از زندگی دادم نشان، خوابرہ مرگ سبکدہ مرگ را خواب گراں. بھائی میں نے تجھے زندگی کی خبر دے دی ہے. نیند کو چھوٹی موت سمجھ اور موت کو بڑی موت. نیند چھوٹی موت ہے. رسول پاک کی حدیث بھی ہے، وہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. طاقت اف در تو نیست اگر، خیز و با دشمنا درا بستیز. اگر معاف کر دینے کی طاقت تجھ میں نہیں ہے، اٹھ اور دشمنوں سے جنگ کر. سینرا کارگاہ کینہ مساز، اپنے سینے کو کینے کی رہنے کی جگہ مت بنا. سرکہ در انگبین خیش مریض، اپنی شہد میں سرکہ مت ڈال. شاعر کے لیے لکھا ہے، شاعر پر چوٹ کی. از نزاکت ہائے تبے موش گافے او مپرسو، کجدمے بادے زجاجش، کجدمے بادے زجاجے شاعر ماں بشکنت. اس کی طبیعت کی نزاکت سے اس کا منہ کھولنا نہ پوچھ. ہوا کا بچھو ہمارے شاعر کے شیشے کو توڑ دیتا ہے، تھوڑا سا خیال. کہ تواند گفت شرح کارزار زندگی، زندگی کی جنگاہ کی تشریح وہ کیا کر سکے گا. می پرد رنگش حباب چوں بدریا بشکنت،
جبکہ اس کا رنگ پانی کے بلبلے کے ٹوٹنے سے اڑ جاتا ہے. جی سر. شاعر پر چوٹ. جی سر. زندگی کی جنگاہ کی تشریح وہ کیا کر سکے گا جبکہ اس کا رنگ پانی کے بلبلے کے ٹوٹنے سے اڑ جاتا ہے. در جہاں مانند جوئے کوہسار از نشیب و ہم فراز آگاہ شو. اس دنیا کے اندر پہاڑوں والی نہر کی طرح، اس دنیا میں پہاڑوں کی نہر کی طرح، وہ جو بارش سے بارانی پانی چلتا ہے نا، جی سر. برساتی ندی نالے جس کو بولتے ہیں آپ لوگ. جی. در جہاں مانند جوئے کوہسار، اس جہان میں کوہسار کی نہروں کی طرح، از نشیب و ہم فراز آگاہ شو، نشیب اور فراز سے واقف ہو جا. جی سر. یا مثال سیل بے زنہار خیز، جی یا بے انتہا طوفان کی طرح اٹھ. جی سر. بے انتہا طوفان کی طرح اٹھ. فارغ از پست و بلندے راہ شو، نشیب راستے کے اندر کون سا نیچا راستہ ہے اور کون سا اوپر راستہ ہے، سب کے اوپر چڑھ جانا. جی سر. نشے کو فراز کو نہ دے. نہیں، فارغ از پست و بلندے راہ شو. اے کہ گل چیدنی منال از نیش خار، تو جو پھول توڑنے والا ہے، تو نے جو پھول توڑا ہے، اگر کانٹے کی کوئی نوک تجھے چبھ گئی تو وہ فریاد مت کر. خار ہم بھی روئے دس باد بہار، وہ کانٹے بھی باد بہار سے پیدا ہوتے ہیں. جی. مزن وسمہ بریشو ابرو خیش. جی سر. اپنی داڑھی پر اور اپنے پل کی، یہ کیا ہوتا ہے؟ ابرو، بھویں. جی سر. اپنی داڑھی پر اور اپنے بھووں پر وسمہ مت لگا. وسمہ. ہاں، وسمہ کیا ہے؟ وہ خضاب وضاب کو بولا ہے کیا؟ جی سر. وہ مت لگا. جوانی سے دزدی دنے سال نیست، جوانی کو چرایا نہیں جا سکتا واپس. جی سر، واقعی سر یہ تو جان چاہ ہے. ندارت کار باد دو ہمتاں عشق، تدروے مردرا شاہی نگیرت. بے ہمت لوگوں سے عشق کا کوئی واسطہ نہیں ہے. عشق بے ہمت لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا. جی سر. عشق بے ہمت لوگوں سے کوئی واسطہ. ندارت کار بات دو ہمتاں عشق، بے ہمت لوگوں سے بیزار ہے عشق. عشق بیزار ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا نا. جی سر. تدروے مردرا شاہی نگیرت، اور مرے ہوئے بٹیر کو شاہین نہیں اٹھا کے لے جاتا. جی سر. جی سر. نقد شاعر در خور بازار نیست، شاعر کا مال و متال بازار کے لائق نہیں ہے. اس کے تو شعر ہوں گے نا، بازار میں کون خریدتا ہے اسے؟ جی سر. بیچ تو نہیں سکتا. جی سر. نقد شاعر در خور بازار نیست، نہ بسیم نسترن نہ تو خرید. روٹی جو ہے نسترن کی شاخ سے نہیں خریدی جاتی. نسترن پھول کا نام ہے. روٹی جو ہے پھولوں کی شاخ سے نہیں کسی خریدی. نان بھائی کو تم پھولوں کی شاخ دو روٹی مانگو، بولے گا بھاگ یہاں سے، یہ کیا ہے؟ جی سر. ہمارے کس کام کی ہے پھولوں کی شاخ؟ جی سر. چہ خوشبودے اگر مرد نکو پہ، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر نیک لوگ جی سر. ز بندے پاستہ آزاد رکھتے، تیری نہ رسم و رواج سے اگر آزاد ہو کر چلتے ہو. جی سر. کتنی اچھی بات ہوتی کہ اگر نیک لوگ پرانے رسم و رواج سے آزاد ہوتے. اگر تقلید بودے شیوہ خوب، پیمبر ہم رہے اجداد رکھتے. اگر تقلید کرنا کوئی اچھا کام ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے باپ دادوں کے رستے پر چلتے. جی سر. مطلب یہ ہے کہ پرانی رسم و رواج کو ختم کرو. غلط ہیں یہ سب رسم و رواج بنا لیے نا. جی سر. شادی پر کس قدر خرچ کرتے ہیں آپ لوگ. ہاں. یہ ڈھول بجانے، یہ پتہ نہیں کیا میوزک،
اللہ جانے کیا کیا نقصانات آپ لوگ یہ رسم و ویسے رواج، وہاں پر غور یہ سب کرنا- رسم و رواج ہے نا، بولتا ہے یہ تو سب بیکار چیز ہے، جی سر، یہ کتاب یہاں ختم ہو گئی، جی سر، یہ کتاب یہاں ختم ہو گئی، اب آپ کی مرضی ہے۔ جی سر، سر خالد صاحب یہ ایک سوال ہے، کلیات اقبال میں علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا کہ میں ایسی بہشت میں نہیں ٹھہروں گا جس بہشت میں شیطان نہ ہو۔ یہ بڑی بات سر نے کی ہے، صحیح اس بات، پر تھوڑی روشنی ڈالے۔ صحیح بات کی ہے، سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہے؟ نہیں سر، یہ بڑے راز کی بات ہے سر۔ راز تو واضح ہے، اتنا کوئی گہرا راز تو نہیں ہے، اچھا سر، نہیں کوئی بڑا راز۔ چیزوں کا تعارف کس چیز سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں ہے پتہ؟ نہیں سر، چیزوں کا تعارف اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ جی تعارف الاشیاء باضدادہا، چیزوں کا تعارف اس کی ضد سے ہے۔ جی ایک آدمی سرد علاقے میں رہتا ہے، ہاں سر، ایک آدمی گرم علاقے میں رہتا ہے، جی بہت زیادہ گرم، جیسے آپ کا جیکب آباد ضلع یہ ہاں سر، بہت گرم ہے۔ ہاں سر، جب آپ 2-4 مہینے یا 2-4 سال جی سر، کوئٹہ میں رہ کر آؤ گے جی تو وہ تو بہت سرد علاقہ ہے، ہاں سر، تب آپ کو تعارف ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، تمیز ہو جائے گی گرمی کی کیا کیفیت ہے اور سردی کی، کیا کیفیت ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ پتہ نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہاں گرمی ہے؟ آپ نے کیسے کہا؟ یہ گرمی کا پتہ ہی جب چلا ہاں کہ سر، جب آپ نے سردی کا بھی ایک سیزن دیکھا تھا تو بھئی یہ سردی ہے جی اور یہ گرمی ہے۔ ہاں سر، تعارف الاشیاء باضدادہا، چیزوں کا تعارف اس کی ضد میں ہے۔ جی آپ 2-4 دن بیمار نہیں رہے کبھی بھی زندگی میں، ہاں سر، آپ کو صحت کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کیا پتہ صحت کیا ہے؟ جی 2-4 دن یا 2-4 مہینے جب آپ بیمار رہو گے پھر آپ کو صحت کی عزت کا علم ہو جائے گا کہ یہ ہے بھائی صحت، ہاں سر، پہلے میں بیمار تھا۔ جی 2-4 دن یا 2-4 سال جب آپ غربت میں گزارو گے جی سر، اور اس کے بعد خدا تمہیں دولت مند اور آسودہ کر دے گا جی تو پھر تم کو پتہ چلے گا کہ غربت کیا چیز ہے اور عمارت کیا۔ تعارف الاشیاء باضدادہا، چیزوں کا تعارف اس کی ازداد سے، اس ضد میں ڈھونڈو نا، اس کی ضد میں۔ ہاں سر، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے اور گناہ ہونے میں ہاں سر، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو گناہ کرنا، ہاں سر، ایک گناہ ہو جانا۔ ہاں سر، گناہ ہو گیا تب آپ کو ثواب کا علم ہوا کہ ثواب میں یہ راحت ہے اور گناہ میں یہ پریشانی ہے۔ جی سر، ضد ہے نا ایک دوسرے کی، جی سر، ہیں؟ ہاں سر، 2 پہلوان اسٹیج پر لڑتے ہیں، آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی ٹی وی میں ہاں سر، یہ فلم وغیرہ چلتے ہیں، جی جب تک یہ لڑیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون؟ یہ تو ازداد بنایا گیا نا ہاں سر، تاکہ معلومات ہو سکے، کوشش، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ شیطان کسی بڑی عظیم مصلحت اور حکمت کے تحت بنا ہوا ہے جی تاکہ تم اس سے لڑ کر زندہ ہو کر آؤ، اس کو اپنے اختیار اور تصرف میں لاؤ۔ شیطان سے مراد انسان کے اندر جو نفس ہے یہ شیطان ہے نا یار، جی نفس انسانی، بالکل سر، نفس امارہ، ہاں سر، یہ شیطان کا کوئی پرزہ رکھا ہوا ہے، سب میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں سر، اس کو اپنے اختیار اور تصرف میں لے کے آؤ۔ جی یہ نہیں ہوتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ ثواب کیا ہے؟ ہاں سر، ہیں؟ بالکل سر، بغیر جنگ کے ہاں سر، جب پہلوان لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں کریں گے، جنگ کر رہے ہیں نا وہ اسٹیج کے اوپر پہلوان، ہاں کشتی سر، لڑ رہے ہیں نا، بالکل سر، ان کو سند یا سرٹیفکیٹ یا نمبر کیسے مل سکتے ہیں؟ جب تک لڑیں گے تو پھر ملیں گے، لڑیں گے تو پھر پتا چلے گا نا یہ جیت کون گیا، ہارا، کون جیتا۔ کون ہارا کون جیتا۔ جی تو ہارنے اور جیتنے کے لیے شیطان کو بنایا قصدن، اختیارتن، جی ارادتن اللہ نے، جی تاکہ پتا چل جائے کہ کون چھوکرے لڑاکو ہیں، جی سر، تاکہ پتا چلے کون چھوکرے لڑاکو ہیں، کون نہیں لڑنے والے ہیں، پتا تو چلے نا اللہ کو۔ ہاں سر، ایسے ہی مفت کے اندر بہشت مل جائے گی یہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔
नहीं लड़ कर पहुंचो ना अल्लाह तक। हाँ सर, जी तमाम ख्वाहिशात नफसानी को गिरा कर लड़कर उसका कचूमर बना दो, हाँ, फिर अल्लाह तक पहुंचो। अल्लाह भी मोस्ट वेलकम करेगा ना। हाँ भाई लड़ाकू छोकरे थे, मुझ तक रसा हुए जी सर, हैं। जी तो वो अल्लामा ने तो सही लिखा कि ऐसी बहिश्ती मेरे लिए बेकार है जिसमें शैतान ना हो। जी इसका तारुफ ही नहीं होगा ना। एक कमरे के अंदर, एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, शाह ने तुमको अपने गले का एक हार उतार के, जो जवाहरात से और लालों से मुज़य्यन हार था, तुम्हारे हाथ में दे दिया कि इस कमरे में 10 आदमी बैठे हुए हैं, जो इस कमरे में सबसे ज्यादा हसीन हो जी सर, उसके गले में ये जाकर हार डाल दो। तुम गए, तुमने में उसमें 9 आदमियों 10 आदमियों में से एक को सेलेक्ट कर लिया जी कि भाई ये सबसे ज्यादा हसीन है। शाह का दिया वो हार तुमने उसके गले में डाल दिया। जी उस हसीन का तारुफ किस तरह हुआ जब 9 हसीन वहां मौजूद थे? जी अगर 9 हसीन वहां मौजूद न होते हाँ सर, तो सबके सभी अगर हसीन होते जी सर, तो तुम किसके गले में हाथ डाल देते? मुश्किल हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता था ना कि भाई यहाँ तो सारे के सारे हसीन बैठे, मैं कौन से के गले में हाथ डालूं? हाँ सर, तो अशिया का तारुफ उसकी जिद से हुआ करता है। एक एतबार से हसीनों को हसीन ना हसीनों ने बनाया। जी अगर ना हसीन न होते तुम उसको हसीन कैसे कह सकते थे? वो तो सारे ही हसीन है, चलो बात खत्म हो गई। एक एतबार से, एतबारात हैं यहाँ, ये नहीं मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा। गुनहगारों ने नेकों का तारुफ कराया, जी एतबारात हैं। हाँ सर, अगर वो गुनहगार ना होते जी तो कैसे तुमको पता चलता कि ये नेकोकार है? हाँ, एक एतबार से दोज़ख ने बहिश्त का तारुफ कराया, जी एतबारात हैं। हाँ सर, यहाँ कोई दोज़ख की तारीफ नहीं की जा रही, ना कोई गुनाहगारों की तारीफ की जा रही, जी। एतबारात से जी की बात चल पड़ी। हाँ सर, अगर वो दोज़ख न होता हाँ, तो बहिश्त का तारुफ आपसे आपको कैसे हो सकता था कि ये बहिश्त है? वो है ही नहीं कुछ शब्द, बहिश्त है, आप कैसे कह सकते थे उसको बहिश्त है? तो जिद्दों में, अज़दाद में ही चीजों का तारुफ मौजूद है। जी तारिफुल अशिया व बेज़दादिहा, चीजों का तारुफ उसकी जिद में है? हाँ सर, शैतान की खराबी ने पैगंबरों की खूबी को वाज़ेह कर दिया कर दिया। जी आया ना नुक्ता? हाँ सर, शैतान की खराबी ने, खराबी शैतान की जिश्ती ने, शैतान की खराबी ने, शैतान की धोखेबाजी ने हाँ, पैगंबरों की सदाकत को वाज़ा कर तारुफ हुआ ना तुम्हारा। जी पहले तुम 2-3 साल शैतान के साथ रहे, अरे सारी बातें ही झूठ बोलता है, हाँ। सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक मक्कारी करता है, सुबह से शाम तक दगाबाजी धोखेबाजी करता है। 4 साल तुम रहे शैतान, मसलन मिसाल में समझाया जी जाता है। उसके बाद तुम किसी पैगंबर के हत्थे चढ़ गए, हाँ, तुमने देखा यार सुबह से शाम तक सच्ची बात करता है, झूठी बात करता ही नहीं। बिस्मिल्लाह। अब तुम्हें तारुफ हो गया कि ये पैगंबर है और ये शैतान हाँ है। जी सर, तो शैतान तो बड़ी हिकमत अजीम के तहत बनाया गया है ताकि तुम में शनाख्त का मादा पैदा हो सके ना यार। जी सर, अच्छाई और बुराई की कसौटी है शैतान, जी इसके बगैर कैसे पता चलेगा तुम? नहीं सर, सर एक सवाल है सर, इश्क की इब्तिदा कहाँ से होती है और इसकी इंतहा कहाँ पर है? इसकी इब्तिदा कहाँ से होती जी है? सर, जी सर, इसकी और इंतहा कहाँ पर है? तो बड़ा अजीब सवाल है। हाँ सर, तो ज्यादा मुनासिब है इसका जवाब जी सर, ख्वाजा शमसुद्दीन तबरेज, जो पीर जलालुद्दीन रूमी के मुर्शद हैं, हाँ सर, जी सर, उन्होंने लिखा है इसके बारे में जी सर, अपने दीवान में, जी सर, दीवान शम्स में उन्होंने लिखा है। और बिल्कुल पहली गजल है उनकी। अच्छा सर, हाँ, टॉप पर यहीं से शुरू, उसने स्टार्टिंग यहाँ से लिया उस शाह ने। जी सर, स्टार्ट इश्क से, हाँ, उसने स्टार्टिंग यहाँ से लिया है, जी जी सर, अपने दीवान का स्टार्ट जी सर, यहीं से लिया है। उस शाह के कलाम से थोड़ा सा
جی سر فائدہ حاصل کریں. جی سر ہاں سر. بہت بڑی آفت ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. شمس الدین تبریز ہاں سر پیر جلال الدین رومی کا جو مرشد ہے یار. اوہو. سر اقبال کے تو سمجھے مرشد کا ہی مرشد ہوا. اقبال کا تو دادا مرشد ہوا. دادا دادا مرشد. وہ شاہ فرماتا ہے آنکس کے نہابود پس پردہ اشیاء. جی سر وہ شخص جو اشیاء کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ سے مراد یہاں اللہ ہے. جی سر وہ سے مراد اللہ اللہ ہے. یہاں رسول پاک کی ایک حدیث یاد آ گئی میرے کو، پھر آگے چلیں گے، شمس صاحب سے بھی رجوع کریں گے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کنت کنزن، اللہ نے فرمایا کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ نے فرمایا، جی سر اللہ پاک نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جی سر یہ خزانہ آپ کی قسم کا خزانہ نہیں ہے، نہیں سر 2-3 من یا 50 من یا 100 من کا. وہ پوری کائنات تو اس کا، جی سر جی سر پوری کائنات اس کا ایک ذرہ ہے، ایسا سمجھو. جی سر مثنوی شریف کے اندر آیا ہے یہ جو آپ کا سورج ہے، یہ سورج جی زمین کو روشنی جو دے رہا ہے، جی سر اتنے بڑے سورج ہیں آسمان میں کہ یہ سورج اس کا ایک ذرہ ہے. اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ. جی سر ہاں سر. درویشوں نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہیں. ہاں سر. جی سر 18,000 عالم ہیں. ہاں بڑی بات تو ہر عالم کا الگ سورج ہے. ظاہر ہے. ہاں سر یہ سورج جو تمہارا ہے یہ اس سورج کا ایک ذرہ ہے. شمس تبری یہ مثنوی شریف میں مولانا روم فرما رہے ہیں. جی سر اندازہ لگاؤ کتنا بڑا خزانہ ہوگا. بڑا خزانہ. کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. دراصل بات یہ تھی کہ خود سے خود کو پہچانوں، جی سر. جی خود سر سے خود کو دیکھوں، خود سے خود کو پاؤں. جی سر وہاں بولنے میں ایسا ہی آتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے یا میرا تعارف ہو. بات وہ نہیں ہے، بات یہی ہے خود سے خود کو پاؤں، خود سے خود کو دیکھوں، جی سر خود سے خود کو پہچانوں آخر میں ہوں کیا. جی سر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود سے خود کو پہچانوں، جی سر میں خود سے اپنا تعارف خود کروں. صحیح سر. اب یہ شمس تبریز صاحب کا کلام آیا، وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے اسی بات کی. جی سر یہ جو ابھی ہوئی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ خود سے خود کو دیکھوں. جی سر آنکس کے نہابود پس پردہ اشیاء، وہ شخص جو چیزوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. جی سر شد در رخ ہر ذرہ چو خورشید حویدہ، ہر ذرے کے چہرے سے وہ سورج کی طرح ظاہر ہوا. جی سر ہر جگہ موجود ہے نا اللہ، ہاں سر تمام زندگیوں میں اللہ آیا ہوا ہے نا. تمام انسانوں کے چہروں کے اندر اللہ کا نور ہے یا کچھ اور ہے. جی سر. نور ہے سر. مطلق نظری کر در آئینہ تقید، مطلق نظری کو آئینے میں بند کیا. واضح کرنی پڑے گی بات. شیشہ اپنے سامنے رکھ لو، آگے پیچھے دیکھو، نظر اس پہ ڈالو تو آر پار تمہاری نظر اس سے گزر جائے گی نا. شیشے سے نظر قید کیسے ہوئی؟ نہیں ہوئی. تمہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا شیشے میں، جی اور اس کے پیچھے کوئی میٹیریل مسالہ لگا دیتے ہیں جی سر. ہاں تو یہ نظر تمہاری قید ہو گئی اس میں. جی سر پیچھے نہیں جانے دیتی نظر، نہیں پھر تو نہیں جانے. وہ نظر واپس تمہیں دکھا دیتی ہے کہ یہ ہو تم. جی سر آئی سمجھ میں؟ ہاں سر مطلق نظری کر در آئینہ تقید، مطلق نظر کو اس نے آئینے میں قید کر دیا خداوند نے. جی سر یک ذات ایاں گشت بسط قسمت زیبا، وہ ایک ذات 100 خوبصورت شکلوں میں ظاہر ہوئی. جی 100 تو لکھ دیا اس نے، یہاں تو لاتعداد شکلیں ہیں بھائی. ہاں سر وہ ایک ذات لاتعداد شکلوں میں، یک ذات ایاں گشت بسط قسمت زیبا، بے شمار حسین شکلوں کے اندر وہ ایک ذات ظاہر ہوئی. جی سر شمس تبریز صاحب کا کلام. جی سر می خواست رخ خیش در آئینہ نیت بند،
اس نے اپنے چہرے کو چاہا کہ میں دیکھوں میرا چہرہ کیا، اپنے چہرے کو دیکھنا چاہا، جی سر، تو آئینہ سامنے رکھا، جی اس میں پاور بھی تھا، جی جو عکس اس کا آئینے میں آیا اس نے حکم دیا یہاں ٹھہر جاؤ، تو وہ تو ٹھہر جائے گا نا. تم میں اگر پاور ہو، آئینہ سامنے رکھ کے تمہارا عکس جو آئینے میں پڑ رہا ہے، کن فیکون کا پاور تم میں موجود ہو، اس عکس کو بولو ٹھہر جائیں گے، ٹھہر جائے گا نا بیچارہ. جی سر، ہاں سر ظاہر ہے. یہ وہی بات کر رہا ہے. می خواست رخ خیش در آئینہ نہد بند، جب اس نے اپنے چہرے کو دیکھا یا چاہا جی سر، تو اس کو آئینے میں بند کر دیا. بنہاد پیش آئینہ آدم و حوا، اور پھر وہ آئینہ جس میں خداوند کا عکس بند تھا اس کو آدم اور حوا کے سامنے رکھ دیا. یہاں سے عشق شروع ہو رہا ہے. ٹھہرو، جی ابھی آ رہا ہے اس کا مضمون کہ کہاں سے عشق شروع ہوا ہے. جی سر، با حسن رخ خیش درآمد بد تعشق کو، وہ اپنے چہرے کے حسن پر عاشق ہو گیا. او جی، یہاں سے شروع ہوا عشق. اللہ پاک اپنے چہرے کے حسن پر عاشق ہو اپنا ہی عاشقاب ہو گیا. یہ ظلم ہوا کیا؟ ہاں سر، با حسن رخ خیش درآمد بد تعشق کو، اپنے چہرے کے حسن پر ہی اللہ پاک عاشق ہو گیا. چون دید رخ خیش در آئینہ اشیاء، جب اشیاء کے آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا. ہر جگہ ہے نا یار، سمجھتے کیوں نہیں؟ جی سر، جی سر، تو ہر جگہ ہی وہ عاشق ہے. ہاں. یہ ظلم دیکھو نا. جی سر، اللہ پاک ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہی عاشق ہے. جی سر، در آئینہ شمس رخ خیش عیاں دید، شمس تبریز کے آئینے میں اس نے اپنے چہرے کو زیادہ واضح اور صاف دیکھا. تو جی زیادہ عاشق ہو گیا شمس تبریز پر. ظاہر ہے سر. ہیں؟ او در آئینہ شمس رخ خیش عیاں دید، شمس تبریز کے چہرے میں اس نے شمس تبریز کے آئینے میں اس نے اپنے چہرے کو زیادہ صاف دیکھا. کیوں زیادہ صاف دیکھا؟ کو داشتہ بودش دے کدورات مصفہ، اس لیے کہ اس نے میل کچیل سے، کدورات سے، گرد و غبار سے اس کو زیادہ صاف رکھا تھا. شمس تبریز نے اپنے آئینے کو، جی سر، شمس تبریز نے اپنے آئینے کو صاف رکھا تھا جی ڈسٹ سر. وغیرہ سے، کوئی کچرا وچرا. ہاں سر، اس لیے جب شمس کے آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو زیادہ عاشق ہو گیا. تو عشق تو اللہ سے شروع ہوا ہے بھائی. اچھا، اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، عاشق ہو گیا. جی سر. تو آپ کا سوال عشق سے متعلق ہے. جی عشق کہاں سے پیدا ہوا؟ جی سر. اس کا جواب شمس تبریز کی زبان سے جی سر، آپ نے سنا. جی سر، ان کا ایک اور شعر بھی میں نے پڑھا تھا دیوان میں. جی سر، اس کا شعر ٹو شعر میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا تھا. شعر انہی کا ہے، ترجمہ میں نے اردو میں اس کا. جی سر، کر دیا. تو نے تو نام سن لیا ہے عشق کا حبیب، تو نے تو نام سن لیا ہے عشق کا حبیب، وہ تو بلائے جان ہے تجھ کو خبر نہیں. اللہ. جی سر، اس کوئی ایسی آفت تو ہے. ہاں سر، ہاں سر، شمس تبریز کو بلائے جان لکھتا ہے، جسم کی بلا بھی نہیں لکھ رہا. جان کو ختم کر دے، جان کو ریزہ ریزہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جان کو جلا دے. اس ایسی آفت ہے، وہ تو بلائے جان ہے تجھ کو خبر نہیں. جی سر.